قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہر دل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام صدام حسین ہے، میرا شعبہ کمپیوٹر سائنس ہے اور میرا ٹاپک ریلیشن شپ، رشتہ داری۔ ہم سب سے پہلے رشتہ داری کا لغوی معنی جانیں گے۔ رشتہ داری کا لغوی معنی ہے تعلق رکھنا، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے رکھنے، صلہ رحمی کی تاکید اور تعلقات قطع کرنے کا وبال قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اس آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور جن رشتہ ہے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے اور بڑے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا، اس سے مراد ہے کہ جو مال اللہ نے دیا ہم کو دیا اس میں سے پوشیدہ اور زہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی دور کرتے ہیں، یہی لوگ جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اس آیات میں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْتُلُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اس آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم میں سے اے منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اے منافقوں تم سے عجیب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتہ داروں کو توڑ ڈالو، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطُعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایات بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو صرف نافرمانوں ہی کو جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کر ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
حدیث نمبر 1 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل رب کائنات کے ساتھ شرک کرنا، پھر رشتہ داری توڑنا ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، جب اس سے فراغت ہوئی تو رشتہ داری اور صلہ رحمی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ہاں یہ اس کا مقام ہے جو توڑنے سے تیری پناہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو کوئی تجھ کو ملائے اسے میں بھی ملوں گا، اور جو کوئی تجھے توڑے میں بھی اس سے قطع کروں گا۔ صلہ رحمی نے عرض کی، میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے یہ مقام تجھ کو دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس کی تصدیق میں پڑھ لوں۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور تم میں سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کے عمر میں اضافہ ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل مجھے بتائیں کہ اس کے ذریعے جنت حاصل کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تعبد، اللہ کی خالص بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اس کا کرنے والا دنیا میں ہی اس کا زیادہ سزاوار ہو اور آخرت میں بھی یہ سزا اسے ملے گی سوائے ظلم اور رشتہ توڑنے کے۔ یہ حدیث نمبر 7 میں سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اولاد آدم کے اعمال جمعرات کی شام اور جمعے کو اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رشتہ توڑنے والے شخص کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ عرش الہی سے آویزاں ہے، وہ پکار پکار کر کہتا ہے، جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے اور جس نے مجھے توڑ دیا اسے اللہ توڑے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں رشتہ توڑنے اور کاٹنے والا نہ جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے، بلکہ اصل میں صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب کوئی قطع رحمی کرے تو وہ اسے جوڑے۔ اے اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا اور قطع رحمی سے بچا۔ لا شعبہ نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت صرف تیری ہی عطا کردہ ہے۔ اے اللہ ہمیں آگ سے بچا، بے شک جو آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔